پڑھے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، انشاءاللہ آج ہم نماز کا پریکٹیکل طریقہ سیکھیں گے کہ ہمیں کس طریقے سے نماز ادا کرنا چاہیے، کیا صحیح طریقہ ہے، کیونکہ ہم کئی زمانے سے نماز پڑھ رہے ہیں، جب سے بالغ ہوئے ہیں نہ ہمارے رکوع صحیح ہو رہے ہیں، نہ ہمارے سجود، نہ ہمارے قیام صحیح ہو رہے ہیں۔ تو آج انشاءاللہ تعالی میں آپ لوگوں کو بتانے کی کوشش کروں گا کہ کس طریقے سے نماز پڑھا جائے۔ تو آپ لوگ تیار ہو؟ تو سب سے پہلے ہم نیت کریں گے نماز کی، جس وقت کی نماز ہے۔ نماز میں 7 فرائض ہیں، فرائض نماز 7 ہے۔ سب سے پہلے ہے تکبیر تحریمہ، پھر قیام، پھر قرات، اس کے بعد ہے رکوع، اس کے بعد ہے سجود، اس کے بعد ہے قاعدہ آخرہ، اس کے بعد ہے سلام، خروج بسنہی، جس سے نماز سے بندہ باہر ہو جاتا ہے، نماز اس کی مکمل ہو جاتی ہے۔ تو آپ لوگ یہ چیز کو بغور سنیں اور اسی طریقے سے نماز پڑھنے کی کوشش کریں، اور دعا کریں میں اچھے طریقے سے آپ لوگوں کو بتاؤں۔ کچھ اگر بھول جاؤ تو آپ لوگ مجھے بتا سکتے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، جب آپ مسجد میں آئے یا اپنے گھر میں نماز پڑھنے کے لیے آئے تو نماز پڑھنے کے لیے آپ سب سے پہلے سیدھا کھڑے ہو جائیں، اور دل میں جو ارادہ ہے جس نماز کا، اس کی نیت کر لیں۔ مثال کے طور پہ عشاء کی نماز کا ارادہ ہے تو عشاء کی نیت کر لیں کہ میں نماز پڑھنے آیا ہوں، اس طریقے سے سیدھا کھڑا رہے، اور اللہ اکبر کہتا ہوا کانوں تک، یہ کان کی جو لو ہے، سمجھ میں آ رہا ہے، دکھ رہا ہے نا، اس تک اپنے ہاتھوں کو اٹھائے اور ناف کے نیچے لا کے سیدھا باندھ لے۔ بندہ جب کھڑے ہو تو اس کی جو پیر ہے کم سے کم 4 انگل پیر کے بیچ میں گیپ ہونا چاہیے، اور اگر اس کو تکلیف ہے تو پیر پھیلا سکتا ہے، زیادہ کر سکتا ہے، اور سیدھے طریقے سے کھڑا رہے، نہ جھکا رہے۔ بہت سے لوگ رہتے ہیں اس طریقے سے جھکتے ہیں، مطلب محبت میں ادب میں جھک جاتے، تو اس کی نماز شروع نہیں ہوگی، کیونکہ نماز میں قیام کرنا، سیدھا کھڑا رہنا یہ فرض ہے۔ اس کے بعد جب آپ کھڑے ہو گئے سیدھے طریقے سے تو لفظ اللہ اکبر بولتے ہوئے کانوں تک، دیکھو میرے ہاتھ کو، یہ ہاتھ کی ہتھیلی سیدھے طریقے سے ہو، ایک دم سیدھے طریقے سے، اور کان کی لو تک جائے، نہ ہاتھ اس طریقے سے ہو، نہ اس طریقے سے ہو، نہ ایسے ہو، یہ سب غلط طریقہ ہے۔ ہاتھ آپ کا سیدھا ہے اور کان کی لو تک لے کے جائے، اللہ اکبر، اللہ اکبر کہتا ہوا ناف کے نیچے ہم اپنے ہاتھوں کو باندھ لیں، اس طریقے سے باندھیں کہ بایاں ہاتھ ناف کے نیچے اور دایاں ہاتھ اس کے اوپر ہو، جو ہماری جو انگلی ہے، کلائی ہے، کلائی کے اوپر ہاتھ کی ہتھیلی اس طریقے سے رہے، یہ آپ لوگ دیکھیے اس طریقے سے رہے، اور 3 انگلی جو ہے، شہادت کی انگلی، بیچ کی انگلی، اس کے بازو والی انگلی، وہ ہاتھ کی کلائی کے اوپر اس طریقے سے رہے، اور چھوٹی انگلی اور انگوٹھا یہ اس طریقے سے پیچھے چلا جائے، اس طریقے سے ہاتھ باندھے ناف کے نیچے۔ یہ ہو گیا قیام، لفظ اللہ اکبر آپ کہے، کھڑے ہو گئے، قیام یہ دوسرے فرض ہے۔ اس کے بعد آپ سورہ فاتحہ ثنا پڑھیں، ثنا پڑھیں، ثنا کے بعد تعوذ اور تسمیہ پڑھیں، اعوذ باللہ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں۔ سورہ فاتحہ مکمل ہونے کے بعد آپ کوئی 3 آیت یا تو ایک چھوٹی سورت یا جو آپ کو میسر ہے وہ سورت پڑھیں، اس کے بعد اللہ اکبر بولتے ہوئے رکوع میں جائیں۔ اب رکوع میں جو جانے کا طریقہ ہے میں آپ لوگوں کو بتا، آپ لوگ دیکھیے مجھے، کیونکہ میں الٹے طریقے سے بتا رہا ہوں کہ آپ لوگ مجھے دیکھو، کیونکہ میری جو پیٹھ ہے وہ قبلے کی طرف ہے، یہ سمجھانے کے لیے آپ کو بتا رہا ہوں میں، تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آئے، برابر؟ یہ چیز سمجھ میں آ گئی نا؟ اب آپ رکوع میں جب جائیں گے اللہ اکبر کہتے ہوئے تو اپنے ہاتھ کو اس طریقے سے گھٹنے پہ جما لیں، دیکھیے مجھے، میری پیٹھ سیدھی ہے اور میرا جو چہرہ ہے وہ بھی سیدھا ہے نا، منڈی، گردن اور پیٹھ سیدھی ہے نا، اور اس کے بعد جو میری نظر ہے نا وہ میرے پیروں کے بیچ میں یا تو انگوٹھے پہ ہو، اور یہ جو پنجہ ہے میرا
وہ اس طریقے سے جما رہے، دیکھو اس طریقے سے خوب کھول کے ہم کو ہمارے پنجے کو انگلیوں کو کھول کے رکھنا ہے گھٹنے میں، جیسا ہم کوئی چیز پکڑتے ہیں اس طریقے سے ہم رکھیں. اور یہ ہمارے جو ہے بازو اور ہماری کیا نام ہے ہاتھ اور بازو، اس کے بیچ میں گیپ ہونا چاہیے. بہت سے لوگ اس طریقے سے کرتے ہیں تو یہ غلط طریقہ ہے. بہت سے لوگ اس طریقے سے کرتے ہیں تو اس کو سیدھا اس طریقے سے کرنا ہے. سمجھ میں آیا آپ لوگوں کو؟ اس طریقے سے کرنا ہے. یہ ہے رکوع میں جانے کا طریقہ. اب اس میں کیا کرتے بہت سے لوگ، اب رکوع میں گئے تو منڈی اس طریقے سے کرتے، سجدے کی جگہ پہ دیکھتے ہیں، یا اس طریقے سے کرتے پیچھے کی طرف دیکھتے ہیں. تو یہ طریقہ غلط ہے. جس طریقے سے میں نے رکوع کیا اسی طریقے سے آپ کو رکوع کرنا ہے. یہ چیز سمجھ میں آ رہی نا آپ لوگوں کو؟ میرے بات کا جواب آپ لوگ دیجئے، ٹھیک ہے، تاکہ مجھے سمجھ میں کہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آ رہے ہیں تو میں اس سے اور بہتر طریقے سے بتانے کی کوشش کروں. جب آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں گئے تو رکوع میں جانے کے بعد 3 بار سبحان ربی العظیم کہنا ہے. کتنی بار؟ 3 بار. اور اس کے بعد جب آپ رکوع سے اٹھے تو سمیع اللہ لمن حمیدہ یہ کہہ کر اٹھنا ہے. اور اس کے بعد سجدے میں جائیں گے. کم سے کم ایک بار ہر ارکان میں، ہر رکوع مطلب جو نماز ارکان ہے اس میں ایک تسبیح کے مقدار ہمیں ٹھہرنا ہے. اور اس کے بعد جب آپ سجدے میں جاؤ گے تو اللہ اکبر کہتا ہوا سجدے میں جانا ہے. اب میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں سجدے میں جب آپ جائیں تو کس طریقے سے جائیں. اب یہ میں نے رکوع سے اٹھ گئے، رکوع سے اٹھنے کو کہتے ہیں قوما. رکوع سے جب اٹھتے ہیں جو کھڑے رہتے ہیں قیام میں اسے کہتے ہیں قوما. اب اس کے بعد میں سجدے میں جا رہا ہوں. اللہ اکبر. یہ آپ لوگوں نے دیکھا پہلے میرا گھٹنا گیا، پھر ہاتھ کی انگلیاں اور ہتھیلی گئی، اس کے بعد میرا ناک لگا، میری ناک لگنے کے بعد پیشانی لگی، اس طریقے سے. اب اس میں ران اور پیٹ یہ نہیں لگنا چاہیے. اور اس کے بعد یہ ہاتھ کی کلائی اور ہمارا ہاتھ یہ جدا ہونا چاہیے، بازو سے بھی اور ادھر سے. دیکھو اس طریقے سے ہونا چاہیے. اس طریقے سے نہیں پڑھنا چاہیے یا ایسا نہیں پڑھنا چاہیے، یہ سب غلط طریقہ ہے. اگر ہم جماعت میں ہیں تو ہاتھ کو سکوڑ سکتے ہیں، سمیٹ سکتے ہیں، کیونکہ بازو والوں کو پھر تکلیف نہیں دینا ہے. کیونکہ بولے آپ نے بتایا تھا کہ ہاتھ اس طریقے سے کھول کے پڑھنا ہے، یہ اکیلے پڑھ رہے تو اس طریقے سے پڑھے. اور اگر جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں تو ہاتھ تھوڑا سکوڑ لے کے بازو والوں کو تکلیف دینا منع ہے. اور اس کے بعد جب سجدے میں جائیں تو 3 بار سبحان ربی العلیٰ، سبحان ربی العلیٰ یہ کہیں. اور اس کے بعد جب اٹھیں تو پہلے ہم اپنے پیشانی کو اٹھائیں، پھر ناک کو اٹھائیں، اس کے بعد ہاتھ کو اٹھا کے مانڈی پہ ران پہ لا کے رکھ دیں اس طریقے سے. اور بایاں پیر بچھا دیں اور دایاں پیر اس کو کھڑا کر دیں اس طریقے سے. دیکھیے جو الٹا پیر ہے اسے بچھا دیں اور اس کے بعد سیدھا پیر اس طریقے سے کھڑا کر دیں. اسے کہتے ہیں جلسہ. کیا کہتے ہیں؟ جلسہ. 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنے کو کہتے ہیں جلسہ. پھر دوسرا سجدہ کریں. دوسرے سجدے میں جانے کے لیے پہلے ہتھیلی، پھر ناک، پھر پیشانی. ہمیں پیشانی کو جمانا ہے، ناک کو جمانا ہے، اور جو ہماری نظر ہو وہ ناک پر ہو. اس سے آنکھ کی روشنی بھی تیز ہوتی ہے. سبحان اللہ. اور پھر جب آپ واپس اٹھیں گے اللہ اکبر کہتا ہوا واپس اٹھنا ہے تو پہلے آپ اپنی پیشانی کو اٹھائیں گے، پھر ناک کو، پھر ہاتھ کی ہتھیلی، ہاتھ کو اٹھائیں گے، اس کے بعد گھٹنا. اسی طریقے سے دوسری بھی رکعت پوری کرنا ہے ہمیں، سمجھے. اور اس کے بعد جب ہم بیٹھیں گے قاعدے میں، اس طریقے سے بیٹھے قاعدے میں، تو ہمیں تشہد پڑھنا ہے، التحیات پڑھنا ہے. اور جو ہماری نظر ہو یہ ہماری گود میں جمی ہونی چاہیے. یہ ہماری جو ہاتھ کی انگلیاں ہیں یہ گھٹنے سے قریب ہونا چاہیے اور خوب پھیلی بھی نہیں رہنا چاہیے. جس طریقے سے ہم عام طریقے سے اپنی انگلیوں کو رکھتے اس طریقے سے ہماری انگلیاں رکھیں. اور اس کے بعد تشہد پڑھیں. التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। उसके बाद कहे अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। ला पे उठाने का उंगली, इल्ला पे उंगली को, हमारी शहादत की उंगली को गिरा देना है। और जब अशहदु अल्ला इलाहा कहना है तो हमारी उंगली का ऐसा गिरा बनना है, अंगूठा और बीच की उंगली को इस तरीके से मिलाना है, और जो छोटी उंगली उसके बाजू वाली उंगली है उसको इस तरीके से रखना है, और उसके बाद उसको उठाना, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु कह के हाथ को इस तरीके से खोल देना है, ना ऐसे रखना है ना ऐसा हिलाना है, ये तरीका गलत है। उसके बाद आप दुरूद इब्राहिमी पढ़े, 2 रकात और 4 रकात जो नमाज़ पढ़ रहे हैं मुकम्मल करने के लिए दुरूद इब्राहिमी पढ़े। उसके बाद दुआ मासूरा पढ़े, जो भी आपको दुआ याद है उसमें अल्लाहुम्मा के साथ पढ़े, जैसे अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतो व फिल आखिरति हसनतो व क़िना अज़ाबन्नार, या अल्लाहुम्मा रब्बी जअलनी मुकीमा सलाती व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना इग़फ़िरली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। ये कहते हुए आप मुकम्मल किए तो सलाम फिरना है, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। हमारी जो नज़र है वो रुखसार से होते हुए हमारे कंधे पे जाएगी, शोल्डर जिसे कहते हैं कंधे पे जाएगी। इसमें अस्सलाम कहना ये वाजिब है, व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू जो कहना व रहमतुल्लाह ये सुन्नत है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, इस तरीके से भी कह सकते हैं। ये आपकी नमाज मुकम्मल हो गई। ये मैं 1 रकात आपको बताया, जिस तरीके से बताया आपको 1 रकात आपकी मुकम्मल हो गई। अब इसमें क्या है कि आप जब दूसरी रकात के लिए खड़े हो तो फिर आप हाथों को बांध लें, जिस तरीके से मैंने बताया। फिर से मैं आपको बता रहा हूँ कि हाथों किस तरीके से बांध लें कि आपकी कलाई, हथेली ये हाथों पे लगी रहे, और 3 उंगली शहादत की उंगली और उसके 2 उंगली साथ में जो बीच की, वो दोनों को कलाई के ऊपर रखें, और छोटी उंगली और अंगूठा ये कलाई को इस तरीके से पकड़ लें, और नाप के नीचे ले आके हाथ को बांध लें। और जब खड़े हो तो बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के, बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़े, सूरह फातिहा पढ़े, कोई छोटी सूरत मिला या 3 आयत कम से कम पढ़े। उसके बाद फिर आप रुकू करें, सुजूद करें। 2 रकात की नमाज है तो जैसा मैंने बताया उसी तरीके से मुकम्मल करें। और अगर 4 रकात वाली नमाज आप पढ़ रहे हैं तो 2 रकात पे जो कायदा उला है इस पे आप सिर्फ तशहुद पढ़ के, अत्तहियात पढ़ के खड़े हो जाए, और उसके बाद 2 रकात और या 3 रकात वाली नमाज है तो उसमें सिर्फ हमें सूरह फातिहा पढ़ना है, उसे खाली पढ़ना है, और फिर अपनी नमाज़ों को मुकम्मल करना है जैसा मैंने आप लोगों को बताया। तो ये चीज़ आप लोगों को समझ में आई, इस पर अमल करने की कोशिश करेंगे। अगर नहीं समझ में आई है तो मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फ़रमाए, हमें सही तरीके से नमाज़ पढ़ने की तौफीक अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।